بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم اتوار کی شام جب قوم سے خطاب کر رہے تھے تو میں ایک اجنبی پاکستانی نوجوان کا پیغام بار بار پڑھ رہا تھا۔ نوجوان نے خطاب سے ایک دن پہلے مجھ سے پوچھا تھا، میں کرسچن پاکستانی ہوں، کیا یہ ملک میرا ملک نہیں ہے؟ میں نے اسے جواب دیا تھا، آپ مجھ سے زیادہ پاکستانی ہیں، کیونکہ میں شاید پاکستان نہیں چھوڑ سکتا، لیکن آپ چوائس کے باوجود پاکستانی ہیں، لہٰذا ملک پر آپ کا مجھ سے زیادہ حق ہے۔ اس نے کہا، پھر وزیر اعظم اپنی ہر تقریر میں صرف مسلمانوں اور ریاست مدینہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ پاکستان کے ہر شہری کو پاکستانی کیوں نہیں سمجھتے اور ان کے اسٹیج پر اقلیت کے نمائندے کیوں نظر نہیں آتے؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اتوار کے دن بھی عمران خان نے بطور وزیر اعظم اپنے آخری عوامی خطاب میں صرف مسلمانوں کا ذکر کیا۔ یہ پاکستان کے ان محسنوں کو بھول گئے جو مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی اس ملک پر قربان کر گئے۔ مثلاً آپ تورو کو ہی لے لیجئے۔ اب سوال یہ ہے، تورو کون تھا؟ وہ مذہباً یہودی تھا، وہ پاکستان سے مذہب سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کی بنیاد بھی رکھی تھی اور اسے ایشیا کی بہترین ہوائی قوت بھی بنایا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جب برطانوی افواج، پائلٹس اور ٹیکنیشینز ہمیں بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے تو اس وقت وہ آگے بڑھا اور چند برسوں میں رائل ایئر فورس کی کمی پوری کر دی۔ اس نے ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ وہ ایئر فورس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کی کور ٹیم کا حصہ بھی تھا۔ 23 اپریل 1908 کو سائبیریا کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ والد زار روس کے ٹرانس سائبیریا ریلوے کا قیدی مزدور تھا۔ پورا خاندان قیدیوں کے گاؤں میں رہتا تھا۔ کمیونسٹ انقلاب آیا تو اس کا خاندان 1922 میں پولینڈ فرار ہو گیا۔ تورو نے وارسا یونیورسٹی سے ہوائی انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی۔ اس نے اس کے علاوہ آسٹرو فزکس میں بھی تربیت اور تعلیم حاصل کی۔ تورو نے 1938 میں پولش ایئر فورس جوائن کی۔ اگلے برس دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی اور جرمنی نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا۔ تورو کو ہائی کمانڈ کی طرف سے حکم دیا گیا وہ اپنے ہوائی جہاز کو ناکارہ بنا دے اور رومانیہ چلا جائے۔ وہ پولینڈ سے بھاگ کر رومانیہ کے ایک گمنام گاؤں میں پناہ گزین ہو گیا۔ اس دوران اس کی ساتھی طالبہ صوفیہ اسے تلاش کرتی ہوئی اس دور افتادہ علاقے میں پہنچ گئی۔ دونوں نے وہیں شادی کر لی۔ جرمنوں کے یہودیوں کے خلاف نفرت انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ دونوں ہنگری اور فرانس سے ہوتے ہوئے برطانیہ جا پہنچے۔ برطانیہ کو پائلٹس کی ضرورت تھی۔ اس نے برطانوی رائل ایئر فورس جوائن کر لی۔ رائل ایئر فورس میں اس کی کارکردگی بہت عمدہ تھی، مگر جنگ کے بعد اسے 8000 پولش ایئر مینز کے ساتھ فارغ کر دیا گیا۔ وہ دل برداشتہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے کمیونسٹ دنیا میں لوٹنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ برطانیہ میں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ بے آسرا ہو چکا تھا۔ 1948 میں پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے اشتہار دیا، پاکستان کو تربیت یافتہ اور ماہر پائلٹوں کی ضرورت ہے۔ تورو نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہ 30 دوسرے پائلٹوں کے ساتھ پاکستان آیا۔ 3 سال کا کانٹریکٹ تھا، تنخواہ اور مراعات بھی تھیں۔ کراچی میں اسے ڈرگ روڈ پر رہائش بھی دے دی گئی، اور یوں تورو نے پی اے ایف کے پائلٹوں کی تربیت شروع کر دی اور اس کی بیوی زوفیا گلائیڈنگ پائلٹوں کو ٹریننگ دینے لگی۔ 1952 میں اسے ونگ کمانڈر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور اسے چکلالہ پوسٹ کر دیا گیا۔ اسی دوران ان کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بچوں کی تعلیم اور معاشی معاملات کی وجہ سے زوفیا نے پاکستان ایئر فورس چھوڑ دی اور کراچی امریکن اسکول اور کراچی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 3 برس مکمل ہونے پر زیادہ تر پولش پائلٹ واپس چلے گئے، جبکہ
باقی نے اورینٹ ایئر لائن جوائن کر لی۔ یہ ایئر لائن بعد ازاں اپنی PIA بن گئی۔ 1957 میں تورو کو واپس کراچی پوسٹ کر دیا گیا۔ 1959 میں وہ گروپ کیپٹن اور 1960 میں ایئر کموڈور بن گیا۔ 1961 میں اسے اور اس کے خاندان کو پاکستانی شہریت دے دی گئی۔ 1965 میں ہندوستان کے خلاف جنگ میں امریکہ نے پاکستان کو اسپیئر پارٹس کی سپلائی روک دی تو اس نے مقامی اسپیئر پارٹس سے کام چلایا۔ اس کی مسلسل محنت، بے لوث جذبے اور عمدہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اسے تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور ستارہ قائد اعظم سے نوازا گیا۔ دنیا میں جب روسی خلائی پروگرام اسپوتنک شروع ہوا تو یہودی نژاد تورو اور قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام نے صدر ایوب خان کو قائل کیا، پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے خلائی پروگرام بہت ضروری ہے۔ صدر ایوب نے اوکے کر دیا۔ یوں تورو نے 1962 میں پاکستان کا پہلا راکٹ رہبر 1 لانچ کر دیا۔ اسے سونمیانی لانچنگ پیڈ سے لانچ کیا گیا تھا۔ بعد ازاں تورو اور ڈاکٹر عبدالسلام امریکہ چلے گئے اور امریکہ سے پاکستان کے لیے راکٹ ٹیکنالوجی لی۔ یہ کام ناممکن تھا، لیکن ان دونوں کی وجہ سے ٹیکنالوجی بھی ملی اور امریکہ نے بے شمار پاکستانی سائنسدانوں کو ٹرینڈ بھی کیا۔ تورو نے 1967 میں ایئر فورس چھوڑ دی اور وہ پاکستانی خلائی ادارے اسپارکو کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بن گیا۔ اس نے اسپارکو کو بھی آسمان کی رفعتوں تک پہنچا دیا۔ وہ 1970 میں اسپارکو سے بھی ریٹائرڈ ہو گیا۔ بڑھاپے کے ایام تکلیف میں گزرے۔ وہ بچپن میں پولینڈ میں موٹر سائیکل حادثے کا شکار ہوا تھا۔ بڑھاپے میں اس حادثے کے اثرات نظر آنے لگے اور اس کی حرکات محدود ہو گئیں۔ 1980 میں وہ اپنے ڈرائیور سمیت کراچی میں ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اسے مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ کراچی کے مسیحی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ زوفیہ تورو اس کے بعد بھی زندہ رہی۔ اس کے نواسے اور پوتے پوتیاں اس کے سامنے پیدا ہوئے۔ وہ بھی پاکستانی یہودی تھے۔ زوفیہ بھی بالآخر فروری 2012 میں وفات پا گئی اور اسے اس کے محبوب شوہر کے پہلو میں کراچی میں دفن کر دیا گیا۔ دونوں کے انتقال کے بعد کلاسیفائیڈ دستاویزات کھلیں تو یہ حقیقت سامنے آئی۔ تورو کو جاسوس بنانے اور خریدنے کی متعدد بار کوششیں ہوئیں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے الٹا سوال کیا تھا، ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے کیا مجھے زیب دیتا تھا؟ میں ایسے بدبودار لوگوں کو توجہ بھی دیتا جو مجھے خریدنا چاہتے تھے۔ آپ نے تورو کی کہانی پڑھی۔ آپ اس شخص کا کمال دیکھیے، یہ کہاں سے آیا اور اس نے کس طرح پاکستان کو اپنا ملک بنایا اور پھر اسی پاکستان کی مٹی میں دفن بھی ہوا۔ آپ چند لمحوں کے لیے اس کا مذہب اور عقیدہ سائیڈ پر رکھ کر جواب دیجئے، کیا خاندان اور زبان چھوڑ دینا اور اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے لیے وقف کر دینا جو دوسروں کو مذہب کی بنیاد پر اچھا یا برا سمجھتے ہوں، کیا یہ آسان ہوتا ہے؟ اور کیا کسی نئے ملک کی ہواؤں اور فضاؤں کو ناقابل تسخیر بنا دینا اور لاکھوں کروڑوں روپے کی آفر ٹھکرا کر چند ہزار روپے کی تنخواہ پر گزارا کرنا اور پھر خاموشی سے مر جانا، یہ بھی کیا آسان ہوتا ہے؟ ڈاکٹر عبدالسلام بھی ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ دنیا آج بھی انہیں بڑا دماغ سمجھتی اور مانتی ہے۔ پاکستان کے لیے ان کے کنٹریبیوشنز بھی کم نہیں ہیں، لیکن ان کا عقیدہ، ان کا مذہب بھی ہمارے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور ہم آج بھی ان کا احسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا ہم ایک احسان فراموش قوم نہیں ہیں؟ اور کیا ہم دنیا میں اپنی اس عادت کی سزا نہیں بھگت رہے؟ لہٰذا وزیر اعظم صاحب، خدا کے لیے عوام کو مذہب اور عقیدے کے نام پر مزید تقسیم نہ کریں۔ یہ ملک پہلے ہی عقیدوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس ملک کی اقلیتیں ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ یہ آپشنز کے باوجود اپنی مرضی سے اس ملک کے شہری ہیں۔ آپ بار بار مذہب کا نام لے کر ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ملک ان کا نہیں ہے؟ اور کیا
یہ 73 لاکھ لوگ اس ملک سے چلے جائیں۔ شکریہ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔